من سنتی، نکاح میری سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکاح کو پسند کرتے تھے۔ نکاح آپ نے کئی ضرورت پر آپ نے کئی نکاح کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی رہی ہیں کہ نکاح مرد کی ضرورت بھی ہے، عورت کے لیے بھی ضرورت ہے۔ تو نکاح کے لیے ہم لوگ شریعت کے حساب سے، شریعت کے دائرے میں رہ کر نکاح کا عمل کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ ایک نیکی ہے، اور دنیا میں بھی وہ رشتہ ہے، اور جنت میں بھی وہ رشتہ ہے۔ یہ وہ رشتہ ایسا رشتہ ہے، نکاح کا جو جوڑا ہے، نکاح کا جو تعلق ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، جو سمبند ہے، اور میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، وہ دنیا میں بھی وہ لوگ ایک ہو کر رہیں گے، اور جنت میں بھی یہ ایک رہیں گے، کیونکہ اللہ نے میاں بیوی کو اپنی زندگی کا ایک رفیق، ایک ساتھی چنا ہے۔ اور بڑی مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو زندگی کو اپنے محبت کے ساتھ اور ایک دوسروں کو سمجھ کر زندگی گزارتے ہو۔ تو بہرحال نکاح ہر مرد کو نکاح کرنا چاہیے، نکاح ضرورت بھی ہے۔ ہاں، علماء اکرام لکھتے ہیں کہ نکاح کے تعلق سے چند چیزیں ایسی ہیں کہ نکاح ایک تو سنت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ آپ نکاح کیے ہیں، سنت بھی ہیں۔ یہ نکاح جو سنت بھی ہے، نکاح بھی جو ہے اور واجب بھی ہوتا ہے، یعنی یہی نکاح حرام بھی ہوتا ہے۔ کیسا کہ ایک آدمی ہے، درمیانہ مزاج کا ہے، کہ اس کو اپنے خواہشات کے اوپر قابو ہے، اور خواہشات کے اوپر وہ اپنا کنٹرول کر سکتا ہے۔ نوجوان ہے، 20 سال آ گئے اور جب بھی نکاح نہیں کیا، اور 25 سال آ گئے جب بھی نکاح نہیں کیا، اس کے اوپر سر پہ ذمہ داریاں رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اور اس کو تو شوق بھی نہیں ہے گناہ میں ملوث ہونے کا۔ تو ایسے آدمی کے لیے سنت ہے کہ وہ نکاح تاخیر سے کرے یا جلد کرے، جیسے بھی ہو کر سکتا ہے۔ یہی نکاح واجب بھی ہے، ضروری ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، خواہشات اور اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانی سے بچانے کے لیے اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو نکاح کر لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عورتوں کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر سکتا ہو، تو ایسا آدمی فوراً نکاح اس کو کرنا چاہیے۔ ہاں، یہی نکاح سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے، یہی نکاح حرام بھی ہوتا ہے۔ نکاح حرام ہے، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ ہاں، تعجب بھی ہے، لیکن نکاح حرام اس آدمی پر ہے اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، ایک مرد ہونے کے ناطے میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ بیوی کا حق ادا کر سکوں اور اپنی اس کو میں اولاد دے سکوں، یعنی نامردی کی کمزوری ہے۔ تو ایسا آدمی جان بوجھ کر اور جانتے ہوئے اس بات کو کہ میرے اندر مردانہ طاقت نہیں ہے، اور ایسے آدمی کا نکاح کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ نکاح کر کر ایک عورت کو بے عزتی کرنا اور اس کو تکلیف دینا اور اس کو جو ہے اور اپنی ضرورت، اس کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح حرام بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ جنسی تعلقات ایک الگ ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اتنا غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، خود کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور خود جو ہے کچھ کما نہیں سکتا، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور پہننے اوڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی، اس کو یقین ہے کہ اگر میں نکاح کر لیا تو میری بیوی بھوک سے مر جائے گی، میں اس کو کھانا انتظام نہیں کر سکوں گا۔ تو ایسا آدمی بھی نکاح نہ کرے، کچھ نہ کچھ کوئی کام ڈھونڈے اور کوئی کام کرے، کوئی کاج کرے، پھر اس کے بعد وہ آدمی نکاح کرے، ورنہ وہ خود اس کو جو ہے وہ خود کھانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ اگر ایسا آدمی نکاح کرے گا تو دوسروں کو بھی تنگ دستی میں ڈال دے گا، تنگی میں ڈال دے گا، مصیبت میں، لاچاری میں ڈال دے گا۔ تو ایسا آدمی بھی نکاح نہ کرے۔ اور الحمدللہ اللہ جسے وسعت دی ہے اور جسے طاقت قوت دی ہے اور جس کا مزاج اعتدال میں ہو، اور وہ آدمی جو ہے نکاح اس کو کر لینی چاہیے۔ نکاح کے اندر اللہ نے برکت کو رکھی ہے۔ اور ایک جزیہ یہ بھی ہے کہ اس آدمی کے اوپر بھی نکاح حرام ہے جو سوچتا ہوں کہ میں عورت سے محبت نہیں کر سکوں گا، یعنی غصہ زیادہ ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں عورت سے میں نکاح کروں گا تو میرے غصے سے وہ ہلاک ہو جائے گی۔ ایسے آدمی کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے وہ غصہ کم کرے
وہ غصہ کم کرے، پھر اس کے بعد وہ نکاح کر لے۔ اور نکاح تو ایسی ہی ضرورت ہے آدمی کے لیے، مرد کے لیے عورت کا ساتھ ہونا اور عورت کے لیے مرد کا ساتھ ہونا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ انسان انسیت سے بنا ہے، بغیر انسیت کے، بغیر اور میل ملاپ کی اس کو جی نہیں لگتا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو وہ اکیلے اکیلے جنت میں بھٹکتے رہے اور بیزار بور ہو رہے تھے، تو اللہ نے ان کی اس بور کو اور اس کی بے چینی کو دیکھ کر اللہ نے ان کی صحبت کے لیے اور ان کی دوستی کے لیے اور ان سے محبت کے لیے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا، جب جا کر اور ان کی وہ تنہائی ختم ہوئی۔ تو اسی لیے نکاح سے آدمی کو اللہ زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے اندر محبتوں کا ایک دریا پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ خود اپنے بیوی سے اور ایک تنہائی کو جو محسوس کر رہا تھا نکاح کے ذریعے سے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو تنگی کو محسوس کر رہا تھا وہ اس کو بھی اللہ نکاح کے ذریعے سے ختم کر دیتے ہیں۔ نکاح کرنے کے لیے بس یہی دیکھے کہ نیک خاتون ہو، دیندار ہو اور اچھے اخلاق والی ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، ایسے خاتون کو دیکھ کر ہم نکاح کر لینا، یہ ہمارے لیے اور ان کے لیے سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ہاں ہم مال کے لیے یا منال کے لیے یا عزت کے لیے یا خاندان کے لیے یا عہدے کے خاطر اس کو پیش نظر اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم نکاح کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا آدمی جو عزت اور حسب اور نسب اور مال کو دیکھ کے نکاح کرے گا وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا۔ نکاح تو صرف دینداری کو دیکھ کر کرنا ہے، اور دیندار عورت ہی ایک مرد کو خوشی دے سکتی ہے، دیندار عورت ہی ایک مرد کے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ اسی لیے عورت کو دین کو دیکھنا ہے اور اس کے حسن کو اور اس کے جمال کو یا اس کے خاندان اور قبیلے کو دیکھ کر نکاح کرنا میرے آقا نے بے وقوفی قرار دی ہیں۔ تو بہرحال نکاح کرنا ہے تو نکاح سنت بھی ہے اور نکاح واجب بھی ہے اور نکاح حرام بھی ہے، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھے اور نکاح کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔